السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی راکس۔ موتی مسجد شاہی قلعے میں جو تعمیرات موجود ہیں ان میں سے موتی مسجد کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اس دور کی شاندار مسجد جب یہ بنی تھی تو خیر جگہ جگہ سے اس کی دیواروں کا پلستر اکھڑ گیا ہے، لیکن اس زمانے میں یہ سنگ مرمر سے بنائی گئی تھی۔ آئیے آپ کو پہلے اس کی ایک چھوٹی سی تاریخ لکھی ہوئی ہے وہ بتاتے ہیں اور پھر اندر سے مسجد بھی دکھاتے ہیں۔ یہ مسجد قلعے میں ایک موتی کی مانند ہے۔ اس مسجد کا نام موتی مسجد یا پرل مسجد اس کے سفید موتی جیسے گنبدوں اور چھوٹے سائز کی وجہ سے رکھا گیا۔ اس چھوٹی سی مسجد کے متعلق بہت سی کہانیاں، توہمات اور پراسرار باتیں مشہور ہیں۔ مثلاً یہ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں روحوں اور جنات کا بسیرا ہے، اور کئی سیاح اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ جیسے ہی اس مسجد میں داخل ہوتے ہیں آپ کو ایک عجیب کپکپی سی محسوس ہوتی ہے۔ اس مسجد کی تعمیر 1645 میں مغل بادشاہ شاہ جہان نے کرائی۔ تاریخی حوالوں کے مطابق اس مسجد کی تعمیر دولت خانہ خاص و عام کے ساتھ کی گئی، کیونکہ یہ عمارت اس مسجد کے کافی قریب ہے۔ مطلب یہ ایک وہ دلیل ہے کہ جی یہ چونکہ اس کے بہت قریب ہے، دیوان خاص و عام کے بہت قریب ہے، اس لیے اس کی تعمیر شاید اسی زمانے میں ہوئی ہوگی۔ موتی مسجد کا مرکزی راستہ ایک بے قاعدہ سی 8 کونوں والی دروڑی ہے، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں، جو بمشکل 25 فٹ اور 21 فٹ چوڑی ہے۔ ایک نیچی چھت والے راستے سے جیسے ہی صحن میں قدم رکھیں سورج کی روشنی سے چمکتا ہوا صحن نظر آتا ہے۔ تمام مسجد اور کثیر الہلالی محرابیں سفید رنگ کے سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی ہیں۔ سفید رنگ کے سنگ مرمر، اس کو ذرا بطور خاص دیکھیے گا، مرمر کا مطلب بھی جو ہے وہ سفید ہوتا ہے۔ سفید رنگ کے سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی، جس کسی نے لکھا ہے اس کی اردو بہت اچھی ہے۔ بہرحال اگرچہ کہ یہ مسجد کافی چھوٹی ہے لیکن اس میں صحن، وضو خانہ، علماء کے لیے حجرے، نماز کے کمرے اور مرکزی محراب سب کچھ موجود ہے۔ مسجد کے گنبد بہتر صوتی نظام کے لیے دوہرے تعمیر کیے گئے ہیں۔ مغل کی بنائی ہوئی عمارتوں میں یہ بہت ایک خاص بات ہے کہ اتنے اگر آپ کہیں کھڑے ہو کر بات کرتے ہیں، جیسے شاہی حمام میں ایک گوشہ ایسا تھا جسے گوشہ سرگوشی کہا جاتا ہے، اور وہاں کھڑے ہو کر اگر آپ سرگوشی بھی کریں تو دور تک سنائی دیتی ہے۔ یہ ایک مغل تعمیرات کا خاصہ رہا ہے۔ وہی موتی مسجد میں تھا۔ اپنا محرابوں کا بیرونی حصہ کافی دلکش اور پیٹرا ڈیورا سے مزین ہے۔ دیواروں پر سینڈوچ کی طرح کالے سنگ مرمر کے درمیان سنہری لائنوں سے آرائش کی گئی ہے، اور عقب کی دیواروں میں چھوٹے چھوٹے طاق بنائے گئے ہیں۔ مغلوں کے بعد اس مسجد کو یعنی موتی مسجد کو موتی مندر کہا جانے لگا۔ بعد ازاں یہ عمارت ریاستی خزانے کے طور پر بھی استعمال ہوئی۔ اس کے جنوبی سمت مکاتیب خانے کا ایک دروازہ ہے۔ یہ مکتب خانے کا اضافہ یہ بھی شاہ جہان کے دور میں ہوا تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں عالمگیر کے زمانے میں ہوا تھا، جو کہ سیدھا موتی مسجد احاطے میں لے جاتا ہے۔ اس احاطے کا صحن مختلف مغل ادوار کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس احاطے کے مشرقی کنارے پر ایک کھلا دالان ہے جسے دالانِ سنگ سرخ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس دالان کے مشرقی جانب حویلی مائی جندہ ہیں اور شمال میں شاہی حمام ہے، جبکہ مغربی جانب چند حجرے موجود ہیں، جبکہ اس کے جنوب میں مکاتیب خانہ ہے۔ یہ جناب اس کا بیرونی جو ہے یہ بیسیکلی یہ مکتب خانہ ہے جہاں درس وغیرہ دیا جاتا تھا۔ یہ 7 کمرے بنے ہوئے ہیں، یقینی طور پر ان میں طالب علم بیٹھا کرتے تھے اور پڑھائی کیا کرتے تھے۔ بس جو ہے پیچھے ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ فی الحال آپ مکتب خانہ دیکھیں۔ مکتب خانے کو بھی وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ مکتب خانے کی تاریخ کیا ہے۔ یہاں مطلب ہر عمارت کے ساتھ چند الفاظ کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، چند جملے لکھے ہوئے ہیں، وہ آپ کو دکھاتے بھی ہیں، بتاتے بھی ہیں۔ یہ جناب لاہور میں مکتب خانے کا وال سٹی آف لاہور میں مکتب خانے کا ایک بورڈ لگایا ہوا ہے، ہز میجسٹی ایمپرر جہانگیرز پیلس۔ یہ 4 کورٹ ہے، بیٹر نون ایز مکتب خانہ یا مکاتب خانہ، جیسے بھی آپ پڑھ لیں، شارٹ دا پرپز فار دا
محررز اور منشیز یعنی کلرکس یا چیمبرلین conducting and regulating entries into the Royal Lahore Fort. According to Persian inscription affixed on it, the said structure was built during the regime of His Majesty Emperor Jahangir under the stewardship of Mamur Khan in 1617 AD. یعنی جہانگیر نے اس کی تعمیر کروائی تھی اور یہاں اس دور کے جو منشی اور محرر تھے وہ بیٹھا کرتے تھے. وہ والی 10 والی بات میں شاید غلط کہہ گیا, یہاں کوئی 10 دیا جاتا تھا, تو وہ بھی میں نے اس ناطے کہی کہ مسجد سے چونکہ منسلک ہے تو شاید یہاں کوئی درس خانہ ٹائپ کی چیز ہو, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ اس کا موتی مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہے, الگ جگہ ہے. ہم آپ کو موتی مسجد لیے چلتے ہیں. یہ ہے جی موتی مسجد کا موتی مسجد کی سیڑھیاں اندر جانے کے لیے, اور شہاب الدین محمد شاہ جہان نے اس کی تعمیر کرائی تھی 1645. یہاں ہمیں جوتے اتارنے ہیں. یہ جگہ لاہور کا شاہی قلعہ لاہور کے فصیل دار شہر سے باہر واقع ہے. پنجاب کے محکمہ آثار قدیمہ کے مرکزی دفاتر بھی یہی ہیں, لیکن حکومت پنجاب نے نہ جانے کن چہیتے افسروں کو نوازنے کی خاطر قلعے اور اس کی 22 کے لگ بھگ تاریخی یادگاروں کو ورلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کے حوالے کر رکھا ہے, اور اس وقت وہی اس کے سیاح و سفید کی مالک ہے. انہی یادگاروں میں ایک موتی مسجد بھی ہے جو شاہی قلعہ لاہور کے اندر واقع ہے. موتی مسجد 17ویں صدی کی مذہبی عمارتوں میں سے ایک ہے جسے شہنشاہ شاہ جہاں نے تعمیر کرایا. یہ مسجد سنگ مرمر سے بنائی گئی ہے. یہ 3 گنبدوں اور 5 محرابوں پر مشتمل ہے. شاہی قلعے کے مرکزی دروازے عالمگیر گیٹ کے قریب مکتب خانے سے متصل یہ خوبصورت مسجد مشہور مسلمان انجینئر مامور خان نے اپنی نگرانی میں تعمیر کرائی تھی. مسجد مکمل طور پر سنگ مرمر سے تعمیر کی گئی, حتیٰ کہ مسجد میں کوئی بھی جگہ ایسی نہیں جہاں سنگ مرمر کا استعمال نہ ہوا ہو. تعمیر کے حوالے سے ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اس مسجد کا کوئی مینار نہیں, تاہم اس کے موتی نما سفید گنبدوں کی وجہ سے اسے موتی مسجد کا نام دیا گیا. اس کی تعمیر کا آغاز 1630 میں کیا گیا, جبکہ 1635 میں یہ مکمل ہوئی. کہا جاتا ہے کہ شاہ جہاں نے اپنے 12ویں سینہ جلوس میں بیگمات اور حرم کی خواتین کے لیے اس میں مناسب ترامیم کرائیں. یہ کام میر عمارت عبد الکریم نے انجام دیا, جسے مامور خان کا خطاب ملا تھا. 1645 میں شاہ جہاں نے اپنی نفاست پسندی کا ثبوت دیتے ہوئے اسے سنگ مرمر کا لباس پہنایا اور اس کا نام موتی مسجد رکھا. اس مسجد کے صحن کا طول 50 فٹ اور عرض 33 فٹ ہے. شاہی قلعے کی یہ مسجد آج پہلے سے کہیں زیادہ آباد ہے, جس کی بڑی وجہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں نیک سیرت جنات مقیم ہیں جو اللہ کے حکم سے یہاں آنے والوں کے مسائل حل کرتے ہیں. اس حوالے سے لوگ بہت سے حیرت انگیز واقعات بھی بیان کرتے ہیں. بعض لوگ ان جنوں کو دیکھنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. بہت سے لوگ یہاں آ کر منتیں مرادیں مانگتے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہاں ان کی ہر منت پوری ہوتی ہے. یوں تو قیام پاکستان کے بعد سے اب تک قلعہ لاہور کے ملازمین اور یہاں سیر کے لیے آنے والے مرد و خواتین موتی مسجد میں نماز ادا کرتے آئے ہیں, لیکن کچھ برس ہوئے مسجد میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد منتیں مان کر نماز ادا کرنے کو آتی ہے. ان لوگوں اور قریبی آبادیوں کے مکینوں میں اب ایک نئے فلسفے نے جنم لینا شروع کیا ہے کہ اس مسجد پر پچھلی کئی صدیوں سے جنات کا قیام ہے جو اللہ کے حکم سے یہاں آنے والے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. کئی جید علماء بھی اسی نظریے کی تقلید کرتے دکھائی دیتے ہیں. اس عقیدے کی وجہ سے اب نمازیوں کی ایک بڑی تعداد یہاں نماز ادا کرتی اور مناجات کرتی دکھائی دیتی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ جامع مسجد نہیں, اور جمعے کے روز یہاں کے ملازمین بادشاہی مسجد یا بیگم شاہی مسجد میں ہی نماز جمعہ ادا کرتے ہیں. مغلوں کے زوال کے دوران لاہور پر سکھوں کا قبضہ ہوا تو انہوں نے مسجد کو مندر میں بدل دیا
اور اس کا نام موتی مندر رکھا گیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے یہاں خزانہ رکھنے کا حکم دیا۔ لوٹ مار اور سالانہ واجبات کی وصولی کی حاصل شدہ رقوم یہاں رکھی جاتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے مسجد کا دروازہ مضبوط آہنی تختوں سے بند کر کے بڑے بڑے قفل لگا دیے گئے۔ محراب نما دروازوں میں اینٹوں کی دیواریں کھڑی کر دی گئیں۔ مسجد کے کھلے دالان کے سامنے والے حصے پر چھت تعمیر کر دی گئی، جس کے سامنے ایک کمرہ پہرے داروں کے لیے تعمیر کر دیا گیا تھا۔ وارلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے موتی مسجد کو کچھ عرصہ مرمت کے لیے بند رکھا اور اسی دوران وہ جگہ دریافت کی جہاں سکھوں نے خزانے کو محفوظ کر رکھا تھا۔ آج یہ جگہ توشہ خانہ کہلاتی ہے، لیکن عام افراد کے لیے بند ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں یہاں آنے والے لوگ اس امید کے ساتھ اپنی حاجتیں کاغذوں پر لکھ کر پھینکتے ہیں کہ ان کی مراد بر آئے گی۔ مسجد کی یہ حالت رنجیت سنگھ کے دور کے بعد انگریزوں کے دور میں بھی برقرار رہی۔ 1900 عیسوی میں وائسرائے ہند لارڈ کرزن کے احکامات پر یہ مسجد دوبارہ مسلمانوں کے حوالے کر دی گئی۔ ایک بار پھر موتی مسجد کے باہر، اور اس دفعہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں نکال دیا گیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد چونکہ وارلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی نگرانی میں ہے، انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی اندر سے اسے شوٹ کرنے کی، اور اس کی وجہ کوئی اور نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے ایک اور بلاگر بھائی ہیں جو کچھ عرصہ پہلے یہاں آئے، انہوں نے اس کا بلاگ کیا، اور توشہ خانہ ایک جگہ ہے جہاں ایک خزانہ رکھا جاتا تھا، جہاں پر وہاں اب پرچیاں ڈالی جاتی ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ پرچی جو منت آپ نے مانگنی ہے وہ اس پرچی پر لکھ کر اس گڑھے میں پھینک دیں، یا اس جو بھی ایک چکور سا بنا ہوا ہے اس میں پھینک دیں، آپ کی وہ منت اور مراد پوری ہو جائے گی۔ وہ تو بنا کر چلے گئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وارلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی نے اس کی پابندی عائد کر دی کہ جی نہ اس کی ویڈیو بن سکتی ہے، نہ اس کی تصویر بن سکتی ہے۔ ہم نے ایک دو افسروں سے بات کی، انہوں نے جو ہے وہ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے پاکستان کا افسر پاکستان کا افسر ہے، کسی اور ملک کا افسر آپ سے ذرا تھوڑے سے نرم لہجے میں بات کرتا ہے، لیکن یہاں باقاعدہ افسر افسری جاڑتا ہے۔ اگر میں چاہوں تو میں نام بھی لے سکتا ہوں ان صاحب کا، لیکن میں لوں گا نہیں۔ نہ صرف انہوں نے یہ کیا بلکہ سیکورٹی گارڈ کو جو ہے وہ دوبارہ فون کر کے ان کے ماتحت افسر، وہ بھی افسر، انہوں نے پوچھا جی کہ ایک صاحب آئے ہوئے ہیں، انہوں نے کوئی ویڈیو تو نہیں بنائی؟ انہوں نے کہا نہیں جی انہوں نے ویڈیو نہیں بنائی۔ تو اس بیچارے کی بھی جان بخشی ہو گئی، اور مجھے بھی دیس نکالا مل گیا کہ جی آپ بھی ویڈیو نہیں بنا سکتے۔ تو مجھے نہیں پتہ کہ اس ویڈیو کی وجہ سے کیا خلفشار پیدا ہوا یا کون سی ایسی آفت آ گئی۔ اگر وہ پرچیاں دکھا دی گئیں تو وہ کون سے مزار پر یہ کام نہیں ہو رہا؟ اگر مسجد میں کسی نے پرچی لکھ کر رکھ دی ہے تو اس مسجد پر کیوں پابندی لگائی ہے؟ سارے مزارات بند کیوں نہیں کر دیے جاتے؟ جن مزارات پر جو ہے وہ دھاگے باندھے جاتے ہیں، جن مزارات پر سجدے کیے جاتے ہیں، جن مزارات پر جا کر منتیں مانی جاتی ہیں، ان مزاروں کو بھی بند کریں، ان مزاروں کو بھی وارلڈ سٹی آف لاہور اتھارٹی کی نگرانی میں دے دیں تاکہ وہ وہاں جانے والوں پر پابندی عائد کر دیں۔ تصویریں بنانے اور ویڈیو بنانے پر پابندی سے کچھ نہیں ہوگا۔ اپنے لوگوں کی تعلیم و تربیت کریں، ان کی ضعیف الاعتقادی ختم کریں، انہیں بتائیں کہ یہ مسجد میں بنے ہوئے گھڑوں میں پرچیاں پھینکنے سے یا مزاروں پر دھاگے باندھنے سے اولادیں نہیں ملتی، دولت نہیں ملتی، حالات بہتر نہیں ہوتے۔ انہیں یہ اس چیز کی تربیت دیں کہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا جسے ہم اللہ کہتے ہیں، اس سے مانگنے سے سارا کچھ ہوتا ہے۔ مسجد کا گڑھا کسی کو کچھ نہیں دیتا، قبر میں لیٹا ہوا بندہ بھی کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ تو بجائے اس طرح کی پابندیاں عائد کرنے کے اپنے لوگوں کی تعلیم و تربیت کریں، لوگوں کو آنے دیں، لوگوں کو دیکھنے دیں کہ یہ جو ہمارا ورثہ ہے اس پر اس طرح کی پابندیاں نہ لگائیں کہ جی فلاں جگہ کی تصویر کشی منع ہے، فلاں جگہ کی ویڈیو بنانی منع ہے۔ پھر وہی بات، ہمیں منع نہ کریں، ان لوگوں کو منع کریں جو یہ کام کرتے ہیں آ کر۔ یہ غلط ہے، انہیں بتائیں کہ مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ یہ قرآن مجید میں بھی موجود ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں ہوتا ہے، یورپ میں کیوں نہیں ہوتا؟ وہاں جو ہے وہ گرجوں میں گڑھے کیوں نہیں بنے ہوئے؟ وہاں مندروں میں اس طرح کے گڑھے کیوں نہیں بنے ہوئے؟ ٹھیک ہے، ان کا ایمان ہے، وہ بھگوان کو سجدہ کرتے ہیں، تسبیح کی جو ہے وہ عبادت کی جاتی ہے، گرجاؤں میں جا کر دعائیں کی جاتی ہیں،
وہاں تو ہم جو ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر صرف دعا کیوں نہیں کر سکتے؟ مسجدیں بند نہ کریں، وہاں تصویریں اور ویڈیوز بنانا بند نہ کریں، آپ لوگوں کی تربیت کریں، انہیں سمجھائیں کہ مسلمان کیا ہوتا ہے۔ اگر آپ مسلمان ہیں اور اگر آپ کا اللہ پر یقین ہے تو دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ مسجدوں کے گھڑے اور قبروں میں لیٹے ہوئے شخص آپ کو کچھ نہیں دے سکتے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔